السلام علیکم۔ کیا آپ ایک ایسے علاقے کے بارے میں جانتے ہیں جہاں حجام یعنی بال کاٹنے کے لیے نائی موجود ہی نہیں، یا پھر دنیا کا وہ واحد ملک جہاں گزشتہ 1400 سال سے سحر و افطار سمیت نماز کے اوقات بھی ہمیشہ سے ایک ہی ہیں اور کبھی تبدیل نہیں ہوئے؟ آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی حیران کر دینے والے انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں جان کر حیران ہونے والے ہیں۔ میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی فیکٹس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن سے فوراً مل جائے۔ تو چلتے ہیں آج کے اس دلچسپ سفر پر۔ فیکٹ نمبر 1، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں تانبے کے سب سے زیادہ ذخائر کا مالک کون سا ملک ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ تانبے کے محفوظ ذخائر سوڈان کے پاس ہیں۔ مشرقی سوڈان میں پائی جانے والی کان میں 50 لاکھ ٹن کے لگ بھگ تانبا محفوظ ہے۔ یہاں دنیا میں تانبے کا سب سے زیادہ بڑا محفوظ ذخیرہ ہے۔ یہاں 140 ٹن سونا، 7 لاکھ ٹن زنک اور 3000 ٹن چاندی بھی ہے۔ معدنیات کے محفوظ ذخائر کی قیمت کا تخمینہ 17 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ فیکٹ نمبر 2، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موبائل فون ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ بن گیا ہے۔ اب نہ صرف فون کالوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے موبائل فون کو استعمال کیا جاتا ہے۔ موبائل فون کو کھولنے یا ان لاک کرنے کے لیے سب سے پہلے پاس ورڈ متعارف کرایا گیا، بعد میں فنگر پرنٹ، آئی پرنٹ اور آخر میں چہرے کے یعنی فیس پرنٹ کا طریقہ سامنے آیا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ آئندہ 5 برسوں سے بھی کم عرصے کے دوران آپ اپنا اسمارٹ فون پسینے کی بو کے ذریعے کھول سکیں گے، بالکل اسی طرح جیسے ابھی فنگر یا فیس پرنٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر انسان کے پسینے کے ذرات کا نقش منفرد نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس کو اسمارٹ فون کے حامل شخص کی شناخت کے واسطے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ویسے تو یہ طریقہ ذاتی موبائل کو ہیکروں سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے محفوظ ترین ہے، اس لیے کہ پسینے کے نقش کو کاپی کرنا انتہائی دشوار ہے۔ سیکیورٹی کی ایک نئی صورت پر کام کیا جا رہا ہے جو صارف کی تصدیق کے عمل کو یکسر تبدیل کر سکتی ہے۔ پسینے کو صارف کی شناخت کے لیے استعمال کرنا ایسا طریقہ ہے جس کو ہیکر آسانی سے نہیں جان سکتے۔ فیکٹ نمبر 3، ہمارے سورج سے بہت دور ایک چھوٹا سیارہ پلوٹو اس قدر سرد ہے اس پر موجود ہوا فوری طور پر منجمد ہو جاتی ہے۔ پلوٹو بنیادی طور پر منجمد گیسوں جیسے میتھین، نائٹروجن اور کاربن مونو آکسائڈ پر مشتمل ہے۔ پلوٹو تک پہنچنے والے ناسا کے پہلے خلائی کھوجی نے 2015 میں پلوٹو کی سطح پر موجود برفانی بلیڈ دریافت کیے۔ پلوٹو کی سطح پر موجود برفانی بلیڈ دراصل ٹھوس میتھین گیس کی تبخیر کا نتیجہ ہے۔ میتھین ایک قدرتی کیمیائی مرکب ہے جو سادہ ترین ہائیڈرو کاربن بھی ہے، جبکہ گھروں اور CNG میں استعمال ہونے والی گیس کا اہم جزو بھی ہے، جسے ہم پاکستان میں سوئی گیس کے نام سے جانتے ہیں۔ ناسا کا کہنا ہے کہ پلوٹو کی سطح پر پائے جانے والے برفانی بلیڈ دراصل میتھین گیس کے تیزی سے جزوی طور پر تحلیل ہونے کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ پانی کی تبخیر کا ایسا ہی عمل زمین پر چلی کے خشک اور سرد پہاڑوں پر بھی دیکھا جا چکا ہے۔ سیارہ پلوٹو ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث کبھی کبھی گرمی کے مرحلے سے گزرتا ہے، جس سے منجمد میتھین میں تبخیر کا عمل شروع ہوتا ہے اور یوں میتھین گیس سے بنے نوکیلی برف کے بڑے بڑے ٹکڑے وجود میں آتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 4، دنیا میں ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی عشق میں ناکامی ضرور ہوتی ہے اور انسان کو چاہتے نہ چاہتے اس مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس درد سے نہ گزرنا پڑا ہو۔ انسانوں کی اس مشکل کے پیش نظر ویتنام میں ایک ایسا بازار ہے جہاں ناکام عاشقوں کی یہ مشکل آسان کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بازار دارالحکومت ہنوئی میں ہے، جہاں عشق میں ناکام ہونے والے لڑکے لڑکیاں محبت کی وہ نشانیاں لا کر فروخت کرتے ہیں جو انہیں محبت کی یاد دلاتی ہیں۔ ان میں انگوٹھیاں، ملبوسات، پرفیوم، موم بتیاں اور دیگر سامان شامل ہوتا ہے۔ عشق میں ناکام ہونے والوں کا کہنا ہے کہ محبوب سے وابستہ چیزوں کی فروخت ان کی زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ فیکٹ نمبر 5، نارمن ویلز کینیڈا کا ایک قصبہ ہے۔ اس قصبے کو شدت سے ایک حجام کی تلاش ہے اور لوگ خود اپنے بال تراشنے اور داڑیاں موڑنے پر مجبور ہیں۔ نارمن ویلز علاقے کا مرکزی قصبہ بھی ہے۔ آس پاس کے گاؤں دیہات کے لوگ بھی اشیاء ضرورت کی خریداری کے لیے یہیں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہاں کوئی پیشہ ور نائی نہیں۔ حجام کی عدم دستیابی کی وجہ سے قصبے کے رہائشی شیو کرنے اور بال تراشنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنے پر مجبور ہیں۔ نارمن ویلز کی اکنامک ڈیولپمنٹ افیسر نے کہا
کہ 2 سال سے وہ اپنے شوہر کی داڑھی مونڈ رہی ہے اور کئی بار اس کے بال بھی تراش چکی ہے۔ خود اپنے بال بھی اس نے شوہر کی مدد سے تراشے تھے۔ قصبے کے تمام لوگ سر اور داڑھی کے بال تراشنے میں اپنے اپنے اہل خانہ سے مدد لینے پر مجبور ہیں۔ اکنامک ڈیولپمنٹ افیسر ہونے کی وجہ سے قصبے کے باسیوں کے لیے حجام کی تلاش میں یہ خاتون آگے ہے، مگر اس کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نارمن ویلز قطب شمالی کے بالکل آغاز پر واقع ہے۔ یہاں اوسط درجہ حرارت -31 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ انتہائی سرد موسم میں پارا -50 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے۔ قصبے کے باسیوں میں سے کوئی بال تراشنے میں ماہر نہیں اور دوسرے علاقوں سے پیشہ ور حجام سرد ترین موسم کے پیش نظر ادھر کا رخ کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی آ بھی جائے تو اس کے لیے چند ہفتوں سے زیادہ یہاں ٹکنا محال ہو جاتا ہے۔ 2 سال سے کسی حجام نے یہاں کا رخ نہیں کیا، چنانچہ اب قصبے کے باسی شدت سے حجام کی خدمات حاصل کرنے کی تگودو کر رہے ہیں۔ قصبے کا کوئی فرد اگر حجام سے بال ترشوانا چاہے تو اسے گاڑی میں 17 گھنٹے کا سفر طے کرنا ہوگا، یا پھر 4 گھنٹے طویل فلائٹ کے بعد وہ قریب ترین شہر ایڈمونٹن پہنچ جائے گا، جہاں اس کی خدمت کے لیے پیشہ ور حجام تیار ہوں گے، مگر یہ خدمت اسے کم از کم 1000 کینیڈین ڈالر میں پڑے گی۔ حجام دستیاب نہ ہونے کے باعث نارمن ویلز کے مرد بال ترشوانے سے گریز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اہل خانہ یا پھر دوستوں کے ہاتھوں بے ڈھنگے بال کٹوانے سے بہتر ہے کہ بال بڑھا لیے جائیں۔ مگر کب تک؟ بالآخر انہیں بال ترشوانے پڑتے ہیں، مگر وہ من پسند ہیئر سٹائل اپنانے کے لیے ترس گئے ہیں اور شدت سے پیشہ ور حجام کے منتظر ہیں۔ اہل قصبہ کی تلاش شدت کی انتہا کو چھونے لگی ہے۔ اگر کوئی حجام قصبے کا رخ کرے تو سب لوگ کسی بادشاہ کی طرح اس کا استقبال کریں گے۔ حجام کی تلاش کے لیے مقامی ذرائع ابلاغ میں اشتہار نشر کروائے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے رابطہ بھی کیا، مگر جب ان کے علم میں تمام تفصیلات آئیں تو وہ یہاں آنے سے انکاری ہو گئے۔ فیکٹ نمبر 6، مچھروں سے سب ہی تنگ آ جاتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کھلے گھروں میں رہتے ہیں یا پھر ان کے گھروں کے ارد گرد درخت زیادہ ہوں تو ایسی جگہوں پر مچھر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے گاؤں کے بارے میں بتانے والے ہیں جہاں مچھر ہی نہیں، چین کا گاؤں جس کا نام ڈنگ وولنگ ہے۔ اس گاؤں کی ایک خاصیت یہ ہے، یہاں بالکل مچھر نہیں پائے جاتے، جبکہ یہاں ارد گرد گھنے درخت اور چھوٹی چھوٹی جھیلیں بھی موجود ہیں۔ یہاں موجود درختوں اور جھیلوں کو دیکھنے کے بعد ہر ایک شخص کو یہی لگے گا یہاں بے حد مچھر ہوں گے، لیکن اس گاؤں میں کئی سالوں سے کسی نے ایک مچھر تک نہیں دیکھا۔ اس گاؤں میں مچھر نہ ہونے کی وجہ تو اب تک کوئی نہ جان سکا، لیکن یہاں رہنے والے لوگ مینڈک کی طرح دکھنے والے پتھروں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی برکت سے ان کا گاؤں مچھروں سے پاک ہے۔ چین کا یہ گاؤں سمندر کی سطح سے 700 میٹر کی بلندی پر موجود ہے۔ یہاں ارد گرد گھنے جنگلات، جھیل اور تالاب ہیں، جبکہ اس گاؤں میں رہنے والوں کا تعلق ہاکا نامی ایک قبیلہ سے ہے۔ فیکٹ نمبر 7، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ایک ایسا ملک بھی کرۂ ارض پر موجود ہے جس میں اسلام کی آمد کے بعد سے اب تک روزے کا وقت تبدیل نہیں ہوا؟ یہ شمالی افریقہ کا ملک یوگنڈا ہے، جس میں دخول اسلام کے بعد اب تک ہر سال وہاں کے مسلمان 12 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں۔ یوگنڈا میں ایسا اس لیے ہے کیونکہ یوگنڈا خط استوا پر واقع ہے، جہاں سال بھر کے تمام مہینوں میں دن اور رات کے اوقات میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ موسموں کی تبدیلی بھی اوقات کی تبدیلی پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یوگنڈا اگرچہ مسلمان ملک نہیں، مگر وہاں پر مسلمانوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یوگنڈا کے مسلمان نہ صرف ہر سال ایک ہی وقت میں روزہ رکھتے اور افطار کرتے ہیں، بلکہ ان کی نمازوں کے اوقات بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ بعض خطوں میں دن بہت لمبا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں روزے کا دورانیہ بھی طویل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہم قطب شمالی کی طرف بڑھتے چلے جائیں، دن بڑا اور رات مختصر ہوتی جائے گی۔ اس کے برعکس قطب جنوبی کی جانب سفر کرنے سے دن چھوٹا اور رات طویل ہوتی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سال کے چاروں موسم بھی تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان علاقوں میں نماز اور روزے کے اوقات کار یکساں نہیں رہتے اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ اس فیکٹ کے بارے میں جانتے تھے؟ ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سفر۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔